السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ ناظرین، شرح سود میں 1% اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس ٹائم شرح سود جو ہے وہ 11% تک جا پہنچا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صنعت کار بھی موجود ہوں گے، اکانومسٹ بھی موجود ہوں گے، بزنس مین بھی موجود ہوں گے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر اس ٹائم کتنا بوجھ پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں رہیے گا۔ ایکسپرٹ ٹیچر آف اکنامکس بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں شرح سود کے حوالے سے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، سر، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم شرح سود کا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ 3 سال بعد شرح سود میں کمی کے بجائے اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ اچھا، بالکل۔ جو 27 اپریل کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح سود میں اضافہ کیا ہے، اور یہ آلموسٹ 10.5% سے 11.5% جو انکریز کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، تو اس میں پوری قوم میں بہت زیادہ ہلچل اور افراتفری اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تو اس کا اکانومی پہ اور اکانومی آف پاکستان پہ آپ کہہ لیں بہت زیادہ افیکٹ آئے گا، اور اس کے کچھ آپ کہہ لیں کہ مثبت افیکٹس بھی ہیں اور کچھ آپ کے پاس یہاں پہ نیگیٹو افیکٹس بھی اکانومی پہ آئیں گے، بالکل آئیں گے جی۔ تو یہ شرح سود میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس سے مہنگائی بھی قابو آ پائے گی یا مطلب امید چھوڑ دیں ہم؟ اچھا، مہنگائی کا اور شرح سود کا بیسیکلی بہت اسٹرانگ ہمارے پاس یہاں ریلیشن ہوتا ہے اکنامکس میں، لیکن دیکھیں کہ شرح سود اضافہ ہونے سے، شرح سود میں جب بھی اضافہ ہوگا تو اگر کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا اکنامکس کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے، انفلیشن بیسیکلی ہم اس کو بولتے ہیں مہنگائی کو، تو انفلیشن اگر یہ کم ہوگا تو ایسا بہت کم چانس ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ہمیں یہاں کنڈیشنز ہیں وہ چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود انکریز ہوگا تو ہمارے پاس جو بینک جو ہمیں آفر کرتا ہے، جو ہم بینک سے بارو کریں گے، منی یا لون لیں گے، وہ ہمیں اس کے لیے ہمیں زیادہ پے بیک کرنا پڑے گا، انٹرسٹ ریٹ ہمیں وہ زیادہ دینا پڑے گا۔ جب ہم انٹرسٹ ریٹ زیادہ ان کو دیں گے بینک کو، تو پھر آبویسلی پوری جو چین چلتی ہے وہ ہمیں زیادہ پے کرنی پڑے گی۔ تو انفلیشن تو کم ہونے کا چانس نہیں ہے، ہاں، لیکن انفلیشن کم نہیں ہوگا، یہ بات اہم ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ انکریز ہونے سے انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیسے پھر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں، انفلیشن کی بہت ساری جو ٹائپس ہیں، جو اکنامکس کے یا ماہر معاشیات ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اکنامکس کے یا انفلیشن کے دو مین ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں، اس میں ایک آ جاتی ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ جو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتی ہے، اگر ہم اپنی چیزوں کی جو کنزمپشن ہے، جو ڈیمانڈ ہم نے کرنی ہے، وہ ہم کم کر دیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، ایک جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی قیمتیں انکریز ہوتی ہیں، ایک چیز کی قیمت جب زیادہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم کر دیں۔ تو ڈیمانڈ کم کریں گے، جب ہم اس کو لینا چھوڑیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی پرائسز کم آ جائیں گے۔ یہ بیسیکلی بیسک اکنامکس کا پرنسپل ہے۔ اسی طرح جب ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا تو ہمارے پاس جو فرمز ہیں، جو کنزیومرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ بینک سے بارونگ جو ہے وہ کم کریں گے۔ جب بینک سے وہ بارونگ کم کریں گے تو آبویسلی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی۔ جب کنزمپشن کم ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا ریزلٹنٹلی کہ ہم جو بینک سے یا باقی اداروں سے ہم جو بائی کریں گے گڈس اینڈ سروسز، وہ ہم کم کر دیں گے۔ تو ہم جب ان سے بائنگ کم کریں گے تو آبویسلی جو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے، جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے بیسیکلی، جو پوری مجموعی قوم کی ہوگی طلب، وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس سے ہوپ فلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگین اس میں جو امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ انفلیشن کم نہ بھی ہو، لیکن انفلیشن کو ہم سٹیبل کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے یا کنٹرول کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اس طرح کا جی بالکل عمل کرنے سے۔ ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے سے، اپنی ہم مجموعی جو طلب ہے، ہم اپنے جو خرچے ہیں ان کو کم کرنے سے۔ لیکن اس چیز پہ تو عوام نہیں آتی نا۔ اچھا دیکھیں، اس میں کوئی بھی اکنامک ایشو ہے یا سوشل ایشو ہے، جب تک ہماری حکومت، ہمارے بینکس، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارا انویسٹر اور ہمارا جو بھی اے ٹو زی اسٹیک ہولڈرز ہیں اکانومی کے، جب تک وہ سارے کے سارے مل کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم کوئی بھی جو اکانومی کی بہتری کے لیے اسٹیپ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو دونوں کو ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ اوبیسلی اگر وہ یہ نہیں کریں گے، یہ مجموعی طلب کم نہیں کریں گے، تو انفلیشن کم نہیں ہوگا۔ اچھا بلال صاحب، مشرق وسطیٰ کے تنازع میں اگر ہم بات کریں تو میکرو اکنامک منزل نامے کو خطرات کا سامنا ہے، جی، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اچھا دیکھیں، یا مڈل ایسٹ میں یا مشرقی وسطیٰ آپ کہہ لیں کہ اس میں جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں دا میجر پورشن آف آئل جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آگے ساری دنیا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آئل جب وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بین کیا گیا ہے، وہ نہیں چل رہی، تو اسٹریٹ آف ہرمز بین ہونے سے آئل کی پرائسز آبویسلی وہ انکریز ہو رہی ہیں۔ جب وہ انکریز ہو رہی ہیں تو پاکستان کو جو ان ٹرمز آف دا کرنسی
وہاں پے کرنا پڑے گا وہ بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا, اور امپورٹ بل جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا, اور آلموسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 to 40% امپورٹ بل پاکستان کا وہ انکریز ہو جائے گا. تو وہ پاکستان پہ اور پاکستان کی اکانومی پہ, یا آپ یوں کہہ لیں PKR پہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ ایک بہت زیادہ برڈن آ جائے گا. تو وہ تو پھر ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا. اور یوں کہہ لیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایران از دا نیبرنگ کنٹری آف پاکستان اینڈ دا اسٹریٹ آف ہرمز بھی ساتھ ہے, تو اس لیے وہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ لازمی کرے گا. اچھا, اس اضافے کا اگر ہم بات کریں عام شہری کی قوت خرید پر کتنا گہرا اثر ڈلے گا؟ اچھا دیکھیں, جب آئل کی پرائسز, آئل بیسیکلی وہ بیسک نیڈ ہے جس میں ہمارے پاس آئل کی پرائسز انکریز ہوں گی, تو آئل کی پرائسز انکریز ہونے سے A to Z ہمارے پاس جتنی بھی گڈز اینڈ سروسز ہیں سب کی جو بائنگ پاور ہے, جو پرچیزنگ پاور ہے, جو ان کی قیمتیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. جب آئل کی پرائسز انکریز ہوں گی تو جو ہمارے پاس فریٹ چارجز ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے, جو انشورنس کمپنیز کے چارجز ہیں وہ بھی ہمارے پاس افیکٹ ہوں گے, تو آبویسلی یہ تو افیکٹ آئے گا. اور ایک اور ہمارے پاس جو پاکستان کی GDP میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ریمیٹنسز. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی آلموسٹ 6 ملین ہیں جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں یا جابز کر رہے ہیں. تو جب یہاں پہ جنگ کی صورتحال ہوگی تو آبویسلی ان کی جابز, ان کے جو بزنسز ہیں UAE میں یا مڈل ایسٹ میں یا ایران میں, وہ اسٹیک میں ہیں, وہ رسک میں آئیں گے. جب وہ رسک میں ہیں تو ان کی جابز کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ انسرٹینٹیز آ جائیں گی. جب وہ انسرٹینٹی ہوگی تو جو پاکستان میں آتے ہیں ریمیٹنسز وہ افیکٹ ہوں گے, تو آبویسلی وہ کافی افیکٹ آئے گا اس میں ہماری انکم پہ اور ہماری پرچیزنگ پاور پہ. اچھا, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کے علاوہ اگر اس ٹائم بات کریں تو کون سے جو متبادل اقدامات ہیں وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اچھا, شرح سود کے علاوہ انکریز کرنے کے لیے کہ کوئی اور آپشن فی الحال تو آپ یوں کہہ لیں کہ نہیں ہے, کیونکہ شرح سود بیسیکلی کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہے, انویسٹر ہے یا آپ کے پاس آ جاتا ہے کنزیومر, وہ جب تک بینک سے لون نہیں لے گا یا بارو نہیں کرے گا تو اس وقت تک آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا بزنس, اس کی فارم, اس کی فیکٹری, اس کا کارخانہ وہ نہیں چل سکتا. اب دیکھیں, میں نے اگر فرض کریں میں نے موبائل بھی لینا ہے بینک سے, میں نے انسٹالمنٹ پہ, یا میں نے کار فائنینس کروانی ہے, میں نے اپنا ہوم کے لیے الاؤنسز لینی ہے, اس سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی افیکٹ ہوگا, تو آبویسلی وہ مجھے اب بینک کو بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا نا. میں پہلے پے کرتا تھا 10%, اب مجھے پے کرنا پڑے گا 11% یا 11.5%, تو میں زیادہ پے کروں گا تو آبویسلی وہ افیکٹ ہوگا. تو مین تھنگ یہی ہے کہ ہمیں 3 سے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے اپنی جو مجموعی ہماری ڈیمانڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ, وہ ہمیں کم کرنی پڑے گی. اگر ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کر سکیں گے تو ہوپ فلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اے لانگر رن we'll be able to improve our economic situations. اچھا بلال صاحب, کون سا سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے شرح سود کے بڑھنے سے؟ شرح سود کے بڑھنے سے دیکھیں, آپ کے پاس جو سیکٹر بھی آپ کے پاس بینک سے اٹیچڈ ہے وہ آپ کے پاس اس سے افیکٹ ہوگا, وہ آپ کے پاس افیکٹ ہوگا. آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ سیکٹرز ہیں وہ افیکٹ ہوگا, بینکنگ سیکٹر جو ہے یہ متاثر ہوگا. اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر سے جو بھی اسٹیک ہولڈرز یا آپ کے پاس یہاں پہ سیکٹرز اس سے اٹیچ ہیں, جو بھی سیلریز آتی ہیں وہ بینک میں آتی ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کی جو سیونگ ریشیو ہے, یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ سیونگز یا جو سیورز ہیں ان کو ایک اچھا انٹرسٹ ریٹ ملے گا. ظاہر بات ہے جب بینک آپ کے پاس جو بارور ہیں ان سے زیادہ چارج کر رہا ہے تو آگے جو سیورز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ وہ پروفٹ دے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا یہ خوش آئندہ ہے ان کے لیے جو بینک میں اپنے یہاں سیونگ کرواتے ہیں یا جو یہاں پہ ڈپازٹ رکھواتے ہیں. اچھا, شرح سود کے بڑھنے سے حکومتی قرضوں پر بھی اثر ڈلتا ہے؟ ہاں, حکومتی قرضوں پہ بالکل. اور پاکستان کے آلموسٹ جو آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا جو 70% تک کا ہے بجٹ, وہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس شرح سود ہے لوکل یا انٹرنیشنل, یا پھر ہمارے پاس جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں ان کو ریپے کرنے پہ ہی وہ چلا جاتا ہے. تو بالکل بہت بڑا اثر پڑے گا, اور اس سے ہمارے جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کافی حد تک وہ متاثر ہوں گے. بالکل جس طرح کے جنگی حالات بنے ہوئے ہیں, اور جنگی حالات میں اگر یہ شرح سود بڑھتا ہے تو کس حد تک جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کا؟ ایک بات اگین یہ میں بتاتا چلوں کہ شرح سود بڑھنے سے 3 سے 6 مہینے ہمارے لیے تھوڑا سا یہ ٹف ٹائم ہے. اگر 3 سے 6 مہینے ہم تھوڑا سا ریشنلی بیہیو کریں, ہم تھوڑا سا یہ کہیں اکنامک تھنکنگ کو یوز کرتے ہوئے, اکارڈنگ ٹو اکنامک تھیوریز ہم یوز کرتے ہوئے اگر لے کے چلیں تو ہوپ فلی ہمارے لیے اچھے
ہو سکتا ہے تو فیوچر. ایسی کون سی پالیسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو بنانی چاہیے اور عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے جو کہ عوام نہیں کرتی؟ جو پالیسیز کی بات ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اکنامک یا سوشل ایشو ہو جب تک اس میں حکومت اور عوام مل کے کام نہ کریں اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اگر میں بات کروں حکومت کے لیول پہ تو حکومت کو کم از کم ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ چاہیے کہ جو انلیگل انکمز ہیں، جو اسمگلنگز ہیں، جو کرپشن ہے، ان کو روکے، ان کے روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہیے. اور جو لوکل گورنمنٹ پہ جو ہمارے پاس لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو چاہیے جو پرائس کنٹرول کی جو کمیٹیز ہیں ان کو فعال کریں، ان کو زیادہ فنکشنل کریں تاکہ گندم کی، چاول کی، چینی کی اور باقی جو ہمارے لیے بیسک نیڈز ہیں ان کی پرائسز کا جو آرٹیفیشیل انکریز ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کر سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس اور جو ٹیرف ہے وہ ریڈیوس کرے. یہ ایک تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ پاکستان میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیز ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ پے کر رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل بالکل ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. جب تک ٹیکس کم نہیں کریں گے، ایک تو وہاں سے انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے، دوسرا یہاں سے ٹیکس بھی اگر کم نہیں کریں گے تو عوام کے اوپر اور زیادہ برڈن ہو جائے گا نا. تو ان کو چاہیے تھوڑا سا جو ٹیکس ہے، جو ٹیرف ہے وہ ریڈیوس کریں. اس کے علاوہ سبسڈیز دیں ایگریکلچر سیکٹر میں. جو فارمرز ہیں، فارمر بیچارہ بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیں ہماری اکانومی میں وہ پس رہا ہے. تو فارمرز کو سولر ٹیوبویلز یہاں فراہم کیے جائیں. اس کے علاوہ یہ ہائی ورائٹی جیلڈ سیڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں. تو یہ سبسڈیز وغیرہ یہ ضروری کرنے چاہیے. اور ریمیٹنسز کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے آپشنز یا پالیسیز لائی جائیں، ایکسپورٹس انکریز کی جائیں. یہ وہ پالیسی ہیں جس کے ذریعے ہم یوں کہہ لیں گے تھوڑا سا اکنامک سچویشن جو ہے نا وہ امپروو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا. جی تو ناظرین، ایکسپرٹ ٹیچر آف اکنامکس بلال صابری ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے شرح سود کے حوالے سے بات کی. اور بھی ایکسپرٹ موجود ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دیتے ہیں. اس ٹائم وقت ایک بریک کا، میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بزنس مین ہارون رشید انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم شرح سود کے حوالے سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر 3 سال بعد شرح سود میں کمی کے بجائے 1% اضافہ کر دیا گیا ہے، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ، کیوں کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت عالمی معیشت ہے وہ بھی جو موجودہ عالمی صورتحال ہے اس کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً 1.5 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فیول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. تو اس کا جو امپیکٹ ہے، آپ دیکھیں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد جب یہ حکومت بنی تو اس وقت جو شرح سود تھی وہ تقریباً 22% تھی. پھر اسی حکومت نے آپ دیکھیں کہ 2024 کے اندر 22% سے شرح سود کو بتدریج کم کرتے ہوئے وہ شرح سود کو لے کے آئے 13% پہ. ابھی اگر آپ پچھلے 4 ماہ کی صورتحال دیکھیں تو تقریباً جو ہے یہ شرح سود جو ہے 10.5% پر قائم تھی، جو کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے اس کو بڑھا کر 1% بڑھائی گئی ہے، تو 11.5% ہوئی ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے اس میں شرح سود بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی اور امکان یہ تھا کہ یہ بجٹ سے پہلے یہ شرح سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی عالمی منظرنامہ تبدیل ہوا ہے تو پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی جو معیشتیں ہیں وہ بھی شدید دباؤ کا شکار ہوئی ہیں. دیکھیں، یہ IMF کا پریشر بھی ہو سکتا ہے. جو شرح سود ہے اس کے بڑھنے کا جو مقاصد ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو روپے کی قیمت ہے اس کو کیسے مستحکم رکھنا ہے، پھر اس کے بعد مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے. مطلب آپ دیکھیں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو شرح سود بھی بڑھتی ہے، جب مہنگائی بتدریج کم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی شرح سود بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے. کیونکہ اب پوری دنیا کے اندر ایک جو معیشت کے حوالے سے جو شدید خطرات ہیں تو اس میں حکومت نے نو ڈاؤٹ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے شرح سود کا بڑھنا، یا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے بیسیکلی، جو پوری دنیا کے عالمی منظرنامے کو اور جو ملک کی اندرونی اکنامک صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے. بہرحال آفٹر اے لانگ ٹائم تقریباً 2 سال کے بعد جو شرح سود نیچے آ رہی تھی وہ اب 1% بڑھائی ہے. آئی ہوپ کہ جیسے ہی یہ انٹرنیشنل صورتحال بہتر ہوگی، ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے، کوئی معاہدہ ہوگا
تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو پھر ریورس کر دے گی جی. اچھا، اس اضافے سے عام شہری کی جو قوت خرید ہے اس پر کتنا اثر ڈلے گا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو ملکی معیشت کی جو رفتار ہے وہ شرح سود بڑھنے سے سست ہو جاتی ہے. جو لوننگ ہے وہ لوننگ کم ہو. اب حکومت کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ جب شرح سود زیادہ ہوگی تو بینک سے جو لوننگ ہے، جیسے ہم وہیکلز کو لون کرواتے ہیں، ہوم فینانس کرواتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ایسی سہولیات میسر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بینک سے لوننگ کے ذریعے اپنے معاملات کو چلاتا ہے. تو حکومت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوننگ کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کی جائے، روپے کی قیمت کو مستحکم کیا جائے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، اس کو بھی کم کیا جائے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جب شرح سود بڑھے گی تو جب آپ کسی بھی بینک کو ری پے کرتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ کی ویلیو انسٹالمنٹس کی جو ہے نا وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو ایک مشکل فیصلہ ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی جنگ کے بعد، آپ فیول کی پرائسز کو دیکھ لیں تو اس کو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے اور روپے کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو جو ہے کم کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے. اور یہ IMF کے دباؤ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کے اثرات جو ہے نا وہ، کیونکہ پاکستان ایک جو ہے نا غریب ملک ہے جس میں 70% سے زائد ہماری جو پاپولیشن ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے، تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی بینک کی جو فیسیلٹی ہوتی ہے، لون فیسیلٹی، اس پر اپنے معاملات جو ہے. دیکھیں ایک اس کا بہت منفی امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو آپ کی پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ بہت سلو ہو جائے گی. آلریڈی ہی بہت زیادہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بزنس کی صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ ہماری ایگریکلچر ہے، ہماری پراپرٹی کی مارکیٹ ہے، یہ جو ہے یہ دو بڑے شعبے جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہیں. ایک تو پراپرٹی کی جو مارکیٹ ہے وہ سلو ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ آپ کی بینک کی لوننگ ہے یہ کم ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہے وہ عام آدمی پر پڑیں گے. مشکل فیصلے ہوتے ہیں حکومتوں کے لیے، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے ملکی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دینا ہوتا ہے، مہنگائی کو، انفلیشن کو کم کرنا ہوتا ہے، تو پھر لیکن یہ ہے کہ مطلب حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے مسلسل پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ شرح سود جو ہے کم کر رہی تھی. شرح سود کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے، لوگ جو ہے اگریسو ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گرو کرتا ہے. تو 1% کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ کہ مجھے پوری امید ہے کہ جو نیا بجٹ آئے گا اس سے پہلے جو ہے حکومت اس کو پوری کوشش کرے گی کہ نہ صرف اس 1% کو ریورس کرے بلکہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے. جی اچھا، شرح سود کے بڑھنے سے صنعت کار کی جو زندگی ہے اس پہ کتنا گہرا اثر ڈل رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو بزنس ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ بینک کی سپورٹ سے ہوتی ہے، وہ بینک کی لوننگ سے ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب جو ہے یہ شرح سود بڑھے گا تو جو ہمارے جو صنعت کار ہیں ان کی جو بزنس ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کی رفتار بھی سست ہوگی، کیونکہ اس کو جو ہے سود بینک کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. پہلے ہی ہماری ملک میں جو ہمارا صنعت کار ہے وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ عالمی مارکیٹ کو جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے یا آرڈرز جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے اس کا ہمیشہ جس ملک میں شرح سود بڑھتی ہے اس کا امپیکٹ اس ملک کی جو صنعت کار ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ شعبہ ہے، اس پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے امید لگائی تھی کہ حکومت سے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ تک لے کر آئیں گے، لیکن ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ پر ہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے IMF کے ساتھ ہم ایک بائنڈنگ میں ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے جب ہم انٹرنیشنل معاہدے کرتے ہیں تو ہم ان کے باؤنڈ ہوتے ہیں، بیسکلی ہم ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہم ہر چیز کو ایک لمٹ سے زیادہ جو ہے نا ان کی اپروول کے بغیر جو ہے نا
اس کو نیچے نہیں لا سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے ہمیں اگلے مہینے جو وزیر خزانہ ہے ہمارے, ان کا بیان ابھی میری نظر سے گزرا ہے کہ ہمیں جو IMF کا جو پیکج ہے اس پیکج کے تحت $1.2 بلین کی جو قسط ہے وہ اگلے ماہ پاکستان کو ملنے والی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے $3 بلین جو ہے وہ UAE کا بھی واپس کیا ہے, تو اس کے بھی اثرات ہیں. تو بہرحال اس حکومت کی بہت زیادہ جو ایفرٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ شرح سود کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, اور جو ہے ہماری جو صنعت ہے, پرائیویٹ شعبہ ہے, وہ گرو کرے اور عام آدمی کو جو ہے نا وہ ریلیف ملے. تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ بجٹ میں جو ہے حکومت یہ قوم کو خوشخبری سنائے گی کہ جو ہے یہ انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ میں آنے کے کافی زیادہ اس کے امکانات ہوں گے. اچھا, اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کی اگر بات کریں تو کیوں کاروبار دشمن بنا رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں آپ اس وقت دیکھیں تو انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور پاکستان آپ دیکھیں کہ 3-4 سال پہلے جو پاکستان کے معاشی معاملات تھے یہ 2024 کے الیکشن سے پہلے اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو وائلیشن کی تھی, ہم نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں ایک اندازے آپ لگائیں کہ 22% سے اگر آپ اس کو 10.5% پر لے کر آئے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی یہ بھی بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے تقریباً جو ہے 11% شرح سود جو ہے وہ کم کی تھی. تو ہماری جو اندر کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے معاشی, اور پھر جب ہم انٹرنیشنل جو فنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں جب ان کے ساتھ ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا ان کی جو انسٹرکشنز ہیں, ان کی ہدایات ہیں, یا ان کے ساتھ جو کیے گئے ہمارے معاہدے ہیں, ہمیں ہر قیمت پر ان معاہدوں کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. تو میرا ابھی ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ اس کے لیے بھی شاید حکومت ذاتی طور پر کنونس نہ ہو کہ وہ یہ 1% بڑھائے, لیکن کیونکہ جو ہے IMF کا ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا تو انہوں نے جو حکم جاری کیا ہے پھر ہماری حکومت نے اس کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم نے یہ شرح سود کے حوالے سے بات کی. مزید اور بھی ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اس ٹائم پر بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایکس وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کے خواجہ طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں شرح سود کے حوالے سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا سر, اس حوالے سے بتائیے گا کہ شرح سود بڑھانے سے پیداواری جو لاگت ہے اس پر کتنا گہرا اثر ڈل رہا ہے اس ٹائم؟ دیکھیں, شرح سود جب بڑھتی ہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے, اس سے پیداواری لاگت متاثر ہوتی ہے, اور جس پرسنٹیج سے آپ نے شرح سود بڑھائی ہوتی ہے اس پرسنٹیج سے پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے. اچھا, اگر اس ٹائم دیکھیں تو 3 سال بعد شرح سود میں کمی کے بجائے 1% اضافہ کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہتر جا رہی تھی. اب پرابلمز ہیں اس وجہ سے کہ جو وار ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کی, اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ رہی ہے پیٹرولیم کی, اور انفلیشن بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے شرح سود بڑھائی گئی ہے. شرح سود میں اضافے سے کیا سمجھتے ہیں آپ, مہنگائی قابو آ سکے گی؟ دیکھیں, شرح سود میں اضافے سے جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی ہے. الٹیمیٹلی کلاسیکل اکنامکس کی تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ آپ جب منی کی سپلائی کم کر دیتے ہیں, یعنی شرح سود بڑھا دیتے ہیں, تو لوگ خریداری کم کر دیتے ہیں. تو لیکن ہماری کیونکہ اتنی زیادہ اکانومی ڈیولپ نہیں ہے تو ہماری کاسٹ سائیڈ کی انفلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے بجلی کی پرائزز بڑھ گئیں, پیٹرول کی پرائزز بڑھ گئیں, کھاد کی پرائزز بڑھ گئیں, اور دیگر چیزوں کی پرائزز بڑھ گئیں, تو اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتی ہے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے اسٹاک مارکیٹ پر بھی اثر ڈل سکتا ہے؟ جی, اسٹاک مارکیٹ پر آلریڈی اثر ہو گیا. جب سے یہ اناؤنس کیا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو گری ہے, کیونکہ اس سے نیچرلی پروفٹ, جو کمپنیز ہیں ان کا پروفٹ کم ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہوتی ہے تو پروفٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. عام شہری کی اگر بات کریں تو عام شہری کی جو قوت خرید ہے اس پر بھی گہرا اثر ڈل سکتا ہے؟ جی, عام شہری کی قوت خرید پہ بھی اثر پڑے گا, کیونکہ جب چیزوں کی پرائز بڑھے گی تو مہنگی خریدے گا. اگر سے میں نے گھر بنانا ہے اور میں بینک کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے لون دیا جائے تو مجھے مہنگے ریٹ پہ ملے گا. اگر میں گاڑی کے لیے کوئی لون لے رہا ہوں تو وہ مہنگے ریٹ پہ ملے گا. اور انڈسٹری بھی جب لون لے گی تو اس کی بھی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی. ایون جو گورنمنٹ ہے,
کیونکہ سب سے بڑا بورور تو گورنمنٹ ہے بینک سے، تو جب وہ بینک سے بائی کریں گے تو ان کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوگا؟ آلموسٹ تمام سیکٹر متاثر ہوں گے، انڈسٹری تو سب سے زیادہ متاثر ہوگی، عام آدمی جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا الٹیمیٹلی، کیونکہ وہ ڈاؤن دا چین ہے، انڈسٹری سے چیزیں اس نے پرچیز کرنی ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی پرچیز کرنا ہے، گاڑی بھی پرچیز کرنی ہے، پیٹرول بھی پرچیز کرنا ہے، تو وہ بھی متاثر ہوگا۔ جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے، جنگی حالات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو کوئی لگتا ہے کہ یہ جو شرح سود بڑھانا ہے یہ صحیح فیصلہ تھا؟ مجبوری اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا تھا، ڈیلے کیا جا سکتا تھا، لیکن حالات کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کی پوری کوشش کے باوجود سیٹلمنٹ کوئی نہیں ہو سکی، جنگ بندی مکمل طور پہ نہیں ہو سکی، اس وجہ سے پرائزز پیٹرولیم کی ہائی ہیں، وہ ہم سارے کا سارا پیٹرولیم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہماری پوری قوم جو ہے پرابلم میں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے پہلے جنگی حالات کی وجہ سے عوام آلریڈی بہت زیادہ مہنگائی کے اس میں پھنسی ہوئی ہے، تو اگر مزید اس طرح کے ٹیکس لگ جاتے ہیں تو یہ اس سے نکلا کیسے جا سکے گا؟ یہ تو مزید بوجھ ہوگا عوام پر۔ دیکھیں پرفیکٹلی یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بیسیکلی انہی لوگوں پہ لگتا ہے جو بینک سے بوروئنگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بوروئنگ کر کے ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے، تو پھر وہ سارا ٹرانسفر جو ہے پرائز پہ جاتا ہے، جو پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، لون بیچ رہے ہیں، کوئی بسکٹ بیچ رہے ہیں، ان سب کی پرائزز ہائی ہوتی ہیں، تو متاثر اینڈ پہ عوام ہوتی ہے جس نے وہ ساری چیزیں کنزیوم کرنی ہیں، تو اس وجہ سے یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوتا، لیکن مجبوری میں کرنا پڑتا ہے سینٹرل بینک کو، اسٹیٹ بینک کو۔ اگر ہم ای بزنس کی طرف آئیں تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی تو ای ہو سکتا بزنس ہے۔ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے اکانومی میں، کیونکہ اس وقت جو ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے برابر تو ای بزنس سے ہمیں ریمیٹنس آ رہی ہے، اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا باٹل نیک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہائیلی اسکلڈ لوگ نہیں ہیں، ہمیں یونیورسٹیز سے ہائیلی اسکلڈ لوگ جو ہے وہ پڑھانے ہیں تاکہ ہم ہائی ویلیو اسکلز میں کر سکیں اور ہماری ریمیٹنس بڑھے، اور اس طرح ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم اس شرح سود کے علاوہ کون سے متبادل اقدامات ہیں جو اپنا سکتے ہیں؟ اکانومی کو بوسٹ اپ کریں، جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کو یہاں پروڈیوس کریں، کھانے کا تیل تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گندم بھی اب باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور کپاس بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں لوکلی پروڈیوس کریں، کھادیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ لوکلی پروڈیوس کریں۔ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ درآمدات اور برآمدات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل اثر پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن اپنے ملک میں کرنی ہے، انڈسٹری کو بوسٹ دینا ہے، آئی ٹی کو بوسٹ دینا ہے، زراعت کو بوسٹ دینا ہے، اس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی اور ہمیں زیادہ ڈالرز ملیں گے، اور ہم پھر اپنا قرضہ اتار سکیں گے اور مزید قرضہ لینے سے بچ سکیں گے۔ تو سر اب ایسے کون سی تھیوری ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی اس کو اپلائی کرنے سے واقعی جو یہ حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ انڈسٹری کو جو ہے انسینٹیو دیں کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ملک میں ہو، جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم پاکستان میں بنائیں، اس سے روزگار بھی ملے گا، اس سے ٹیکسز بھی ملیں گے، اس سے اکانومی بھی گرو کرے گی، اس سے ہمارا ڈالر پہ ڈپینڈنس بھی کم ہوگی۔ انڈسٹری کو انسینٹیو دیں کہ جی ہم جو انڈسٹری لگائے گا اس کو ہم رعایت دیں گے، ٹیکس میں رعایت دیں گے، اس کو سہولیات دیں گے، اس کو عزت دیں گے، تو اس سے جو ہے وہ انڈسٹری بوسٹ اپ ہوگی اور ہماری اکانومی جو ہے گرو کرے گی۔ سر پاکستان میں فائنانسنگ کیوں مشکل ہے؟ فائنینسنگ اس لیے مشکل ہے کہ بینک جو ہیں وہ بڑے محتاط ہیں، کیونکہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے، بینک نیشنلائز تھے اور انہوں نے پولیٹیکل بیسس پہ قرضے دیے اور ان قرضوں کی وجہ سے بیڈ ڈیٹس بہت ہوئے ہیں، تو اب بینک جو ہے وہ بہت محتاط ہیں، اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ریکوائر کرتے ہیں اور اتنی اس میں پیپر ورک ہوتا ہے کہ لوگ پورا کرتے کرتے ان کی عمریں لگ جاتی ہیں، تو پھر ان کو لونز نہیں ملتے۔ خود صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، خواجہ طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ شرح سود کے حوالے سے مزید ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، اکانومسٹ بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اس ٹائم وقت بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाजरीन। सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं शरह सूद के हवाले से, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? फाइन जी, खैरियत से। सर, शरह सूद के बारे में अगर बात करें तो शरह सूद बढ़ने से पैदावारी लागत पर कितना गहरा असर डल रहा है इस टाइम अगर देखें तो? जी बिल्कुल जी, शरह सूद हमारा वन ऑफ द बेसिक कॉस्ट होता है जिसमें हम प्रोडक्शन बनाते हैं। देखिए, हमने कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है या लोकल में सेल करनी है तो हर किसी ने कॉस्ट को डेफिनेटली काउंट करना है, और स्पेशली जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तो हमारा कंपेटिटर्स इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम ये सब हैं। इंडिया हमसे 2% सस्ता है हर चीज़ में। तो हम जब भी चीज़ जाते हैं, कोई चीज़ बेचने जाते हैं, आजकल हमें GSP स्टेटस की वजह से यूरोप में हम 4.5% सस्ते हैं। तो जो इंडिया का 2% का इफ़ेक्ट है, हम उसके बाद 2.5% सस्ता होने की वजह से अपना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर 1% बढ़ता है तो हमें कहीं ना कहीं 0.10%, 0.15% हमारी कॉस्ट में इजाफा होता है। तो उसका इफ़ेक्ट ला महला आगे जाकर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। तो उसमें हमें सेल करते हुए प्रोडक्ट महंगी होती है। और फिर जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो एक्सपोर्ट के अलावा लोकल में भी तो बढ़ेगी चीज़, और उसका इम्पैक्ट आगे यहाँ सेल कॉस्ट में भी आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो 1% इंटरेस्ट रेट है, इसका इम्पैक्ट आवाम से ज़्यादा हुकूमत पर आएगा। अच्छा। हाँ, हुकूमत पर इस तरह आएगा कि हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ा जो कर्ज़ लेने का इदारा है बैंकों से, वो हुकूमत है। और 1% इंटरेस्ट रेट लेने का मतलब ये है कि हुकूमत साल का 600 अरब रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पे करे, इंटरेस्ट पे करेगा बैंकों को। अब जब हुकूमत 600 अरब रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करेगी तो वो पैसे कहाँ से लेगी? अवाम से। तो इसका मतलब यह है कि 600 अरब रुपए का हमें नया टैक्स इस 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अवाम पर आने वाला है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको नहीं लगता कि पहले इतने ज़्यादा मसाइल में हम लोग गिरे हुए हैं? अगर महंगाई को देखें ओवरऑल, जंगी मसाइल भी अब हम नहीं देखने थे जो कि बने ईरान में हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आवाम? यस, ट्रू, वेरी ट्रू। मैं बिल्कुल आपके ख्यालात से मुत्तफ़िक हूँ कि इस मुश्किल हालात में इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए था। गवर्नमेंट के पास इसका आंसर यह है कि जी स्टेट बैंक 2021 के बाद से एक इंडिपेंडेंट इदारा है और हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। और स्टेट बैंक एक थ्योरेटिकल फार्मूला है पूरी दुनिया का कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो महंगाई कम हो जाती है, लेकिन ये दुनिया में वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पर इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होती है। हर बंदा बैंक से लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड्स पर, उधार पर, अपने घरों में, दफ्तर में, हर चीज़ अपना वो काम कर रहा होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर लोग कैश बेस्ड इकॉनमी है। पाकिस्तान में ग्रे इकॉनमी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन द वाइट इकॉनमी। यहाँ पर ये फार्मूला नहीं चलता। लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ों से, मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि ये टैक्स गवर्नमेंट को अपना बजट कंट्रोल करने के लिए अवाम पर टैक्स लगाना पड़ेगा, तो इंडस्ट्री को, बिज़नेस कम्युनिटी को तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अवाम को इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा थोड़े दिनों में नए टैक्स लगने की सूरत में। जी ठीक है। अच्छा, अगर हम शरह सूद की मज़ीद बढ़ने की बात करें तो आप लगता है कि दरामदाद और बरामदाद भी मुतासर हो सकते हैं? बिल्कुल, एक्सपोर्ट मुतासिर होगी जब कॉस्ट किस हद तक होगी? नहीं, 1% से इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। हम ये नहीं कहते, क्योंकि एक तरफ अगर गवर्नमेंट ने 1% टैक्स बढ़ाया है तो आज सुबह ही गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ भी दिया है गैस के रेट्स की मद में। तो वो भी IMF के साथ जब एक चीज़ आप बढ़ाते हैं, देखिए IMF के साथ गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट अगर 1% बढ़ाया है तो दूसरी साइड पर आज सुबह नेगोशिएट करके गैस की रेटों में इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा रिलीफ लिया है। अच्छा। तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। सेकंड हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ने IMF के साथ एक मुआहिदा किया हुआ है कि 8 मई तक डॉलर के रेट को 305 रुपए तक लेके जाना है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट कर रही है। जब वो रेजिस्ट कर रही है तो उसको वो शो करना पड़ता है कि मैंने महंगाई बढ़ाने के लिए 1% इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो मैं डॉलर को नहीं बढ़ा सकते। तो वो एक साइड बढ़ाना है, एक साइड कम करना है, एक साइड का प्रेशर
ایبزارب کرنا ہے, ایک سائڈ کا پریشر دکھانا ہے. تو گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے کہ ڈالر کو ڈی ویلیو نہ کیا جائے, 305 روپے والی فگر پہ نہ جایا جائے. تو اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. 1% ابھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن 1% کا امپیکٹ انڈسٹری سے زیادہ عوام پر آئے گا 600 ارب کے نئے ٹیکس کی صورت میں. تو ظاہر عام کی پھر جو عام عوام ہے اس کی پھر قوت خرید پر یس, اثر وہ مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا. اچھا, سب سے زیادہ کون سے سیکٹرز جو ہیں آپ کو لگتا ہے متاثر ہوں گے؟ جو بگ انڈسٹریز ہیں, لارج انڈسٹریز ہیں, کیونکہ اسمال انڈسٹری ہے وہ تو انٹرسٹ پہ اتنا نہیں کام کر رہی, وہ تو بینکوں سے قرضہ ہی اسے نہیں ملتا. ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھا لیں, وہ تو پورے بینکنگ سیکٹر کا جسٹ 5% 7% اس کا جو بینک لون دیتا ہے اپنے ٹوٹل حصے کا 5% 7% ایس ایم ای سیکٹر کو دیتا ہے, مینلی تو لارج انڈسٹری کو دیتا ہے. تو لارج انڈسٹری کا جو امپیکٹ ہے وہ اس پہ زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا, شرح سود کے بڑھنے سے صنعت کار کی زندگی پر کیا اثر ڈلے گا؟ ہم تو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ میں 0.15%, 0.15%, 0.10%, 12% کا امپیکٹ آتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی کاسٹ ہوتی ہے جو ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ میں اپنے نیبر کنٹریز, اپنے کمپیٹرز کے ساتھ. یہ چھوٹی چھوٹی کاسٹیں کم کر کے ہم آرڈر دے پاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی کاسٹیں بڑھنے سے ہم آرڈر نہیں لے پاتے. اچھا, جنگی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شرح سود کا بڑھانا یہ صحیح فیصلہ ہے اس ٹائم؟ بالکل نہیں بڑھانا چاہیے تھا. اس موقع پر تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے. اس وقت پیٹرول کی پرائسز اور بجلی کے پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ عوام کا قوت خرید اور حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. اس وقت اپنا گزارا مشکل ہو گیا ہے اپنے کرنٹ انکم کے اندر. اس سچویشن میں اچھا, اس کا ایک اور امپیکٹ بھی آئے گا کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لوگوں کو ریٹرن اپنی سیونگ پر بینکوں میں زیادہ ملتا ہے. تو لوگ جو پیسہ انڈسٹری میں, اکانومی میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں, ٹریڈنگ میں بینکوں سے نکال کر باہر لگا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا پیسہ نکل کے بینکوں میں آ جاتا ہے. اور جب بینکوں میں آتا ہے تو وہ اکانومی سے سرکل نکل جاتا ہے, پیسہ نکل جاتا ہے اور پیسہ بلاک ہو جاتا ہے بینکوں میں آ کر. تو جب بینکوں میں پیسہ آتا ہے تو بینک والے تو سب سے زیادہ منافع کماتے ہیں, اور عوام اور پاکستان کا سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے بزنس کمیونٹی کا, کیونکہ ٹریڈنگ ختم ہو جاتی ہے, لوگ آپس میں کاروبار میں پیسہ نہیں لگاتے. تو الٹیمیٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے عوام کو, انڈسٹری کو, اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. تو حکومتی قرضے پہ متاثر ہوتے ہیں. 600 ارب روپے سالانہ آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں, 600 ارب روپے گورنمنٹ پے کرتی ہے, اور وہ گورنمنٹ نے اپنے اخراجات تو کم نہیں کرنے, اس نے تو ہم ہی سے ہی, عوام سے ہی نئے ٹیکس لگا کر اس پیسوں کو پورا کرنا ہے. اچھا, اگر ہم فورن انویسٹ کی بات کریں, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں؟ فورن انویسٹر ان کو انٹرسٹ ریٹ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دیں گے, وہ اپنے ریٹ انکریز کر دیں گے. وہ ان کو تو اس سے غرض ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا منافع واپس لے جانے کی اجازت دی جائے. پچھلے دنوں پاکستانی گورنمنٹ نے تھوڑی سی پابندیاں لگائی تھیں کہ آپ پاکستان سے فوراً اپنا پیسہ واپس نہیں لے کے جا سکتے. تو اس کے بعد تقریباً 1.5 سال وہ پابندی رہی. اب وہ گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے پچھلے 1 سال سے, وہ پیسہ اپنا منافع وہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کا ٹرسٹ شیک ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ کمپنیز آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں. تو جو کمپنیز بند ہو رہی ہیں پاکستان میں اور جب واپس جا رہی ہیں, اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے 1-1.5 سال کے لیے ان کو منع کیا کہ آپ اپنا منافع باہر نہیں لے کے جا سکتے, اور یہ منع کیا کہ آپ ہم نے ان کے اوپر سپر ٹیکس لگایا. یہ دو ریزنز تھیں. اس کے بعد انہیں 1% انٹرسٹ ریٹ سے فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی کاسٹ بڑھا دیں گے. اچھا, اب شرح سود کے بڑھنے سے مہنگائی کو کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ ایسی کون سی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجیز اپنائی جائے؟ دیکھیں, یہ تھیوریٹیکلی دنیا میں آپ بکس اگر آپ دیکھیں تو اکانومی کی جو بکس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کے ملک میں پیسے کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. لوگ پیسہ مارکیٹ سے اٹھا کر بینک میں رکھ دیتے ہیں, جب ان کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو وہ خریداری کم کر دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی.
تو اس وجہ سے مہنگائی کم ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان میں لوگ ہر چیز بینک کے ذریعے نہیں کر رہے, ہر چیز بینک سے ادھار لے کر قرضے کی صورت میں لے کر نہیں کر رہے. آپ یہ کام فارمولہ دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز میں تو کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی جتنی سیلری ہوتی ہے وہ جیسے ہی سیلری ملتی ہے پہلے دن پوری سیلری قسطوں میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ بینکوں سے قرضے کی صورت میں اپنا پورا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے جو ارباب اختیار اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہیں وہی اپنی وہ بکش نالج کے اوپر فارمولہ کر رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے, کتابوں کے مطابق انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی. اور بھائی یہاں پر اکانومی, گرے اکانومی اور وائٹ اکانومی میں بڑا فرق ہے. گرے اکانومی زیادہ ہے, وائٹ اکانومی تھوڑی ہے. لوگ کیش اکانومی زیادہ ہے اور بینک سے قرضہ لے کر لوگ کم زندگی گزارتے ہیں. انڈسٹری صرف قرضہ لے کے چلتی ہے, لوگ اپنے گھریلو اخراجات قرضہ لے کر نہیں گزارتے. تو میں اس فارمولے سے متفق نہیں ہوں, اسٹیٹ بینک کے اس فارمولے سے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے ساتھ خواجہ محمد حسین موجود تھے, اور بھی صنعت کار موجود تھے, ایکسپرٹ موجود تھے, اکونومسٹ موجود تھے. سب سے بات کی کہ یہ جو آج کل شرح سود بڑھایا جا رہا ہے اس پہ اسپیشلی جو ہے وہ اس طرح کے جو حالات ہیں, جنگی حالات, ان کے ہوتے ہوئے شرح سود مزید نہیں بڑھانا چاہیے, جس سے ایک کچھ سیکٹرز کی بات نہیں, پوری جو عوام ہے وہی متاثر ہوگی. تو اس حوالے سے ہم نے آج بات کی کہ برائے کرم عوام کے بارے میں سوچا جائے اور یہ مزید ٹیکسز کی طرف نہ آیا جائے. امید کرتی ہوں پروگرام اچھا لگا ہوگا. ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.